अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजानी किस्म की मायूसियों का शिकार हैं। अनदेखा खौफ उनकी ज़िंदगी के अंदर बुरी तरह अपनी लपेट में उन्हें लिए हुए। वो कहते हैं कि समझ नहीं आती ज़िंदगी का मकसद क्या है। उठते हैं, चलते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। बहुत सारा वक्त हमारा बोर होने में गुजर जाता है। बहुत सारी सोचें हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारे वसवसे हैं जो गालिब होने को आते हैं माअज़ल्लाह। वो लोग कहते हैं कि दिन चढ़ जाता है, रात हो जाती है, ज़िंदगी इसी तरह हमारी बीत रही है। हम हैं कि समझने से आ रही हैं कि ये सारा कुछ क्या है। अजीज़ साथियों, अजीज़ दोस्तों, याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना इंसान को जो पैदा किया है तो बड़ा ही बामकसद पैदा फरमाया। अब कोई अपने मकसद को भूल जाए और जानबूझकर उन चीज़ों में उलझ जाए जो उसे मकसद से भी दूर ले जाएं और उसका दीनी, ईमानी, रूहानी नुकसान भी करें, तो फिर बहुत सारे गड़े ऐसे हैं जो हमने खुद अपने लिए तैयार कर लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, जो आयत का अंदाज है और कुरान मजीद का जो समझाने का तरीका है, अगर उसी पर आप गौर कर लें, सादे तर्जमे पर ही, आयात का पस मंज़र तो यही बता रहा है कि कुफार को समझाया जा रहा है, पर यह कि कुरान तरबियत तो हमारी करता है ना। उस उन्वान पे जो हमारे लिए कुरान मजीद ने अनमोल मोती दिए हैं, उन पर भी तो गौर करें ना। रब फरमाता है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसा, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और ये कि तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। क्या तुमने समझा है बेकार है तुम्हारा पैदा होना, बड़ा होना, मुश्किलों से माँ बाप का तुम्हें पालना, ये सारा कुछ ऐसे ही है। ये तो उस मालिक ने तुम्हें बनाया है जो सारी हिकमतों को जानने वाला है, जिसका इल्म, जिसकी कुदरत, जिसकी हिकमत हर चीज का इहाता किए हुए, उसने तुम्हें बनाया। तुम जब अपना मकसद ही भूल गए, मकसद क्या था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब फरमाते हैं जिन और इंसान मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाए। हमारे औकात तेज़ी से ज़ाया हो रहे हैं, तेज़ी से, और हम अनजानी किस्म की और ना चाहने वाली मसरूफियात का शिकार हैं, और पता नहीं हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ खड़े होना चाह रहे हैं, कहाँ रुकना, कहाँ रहना चाह रहे हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हमारे यहाँ ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोगों के पास माल है, कुछ के पास नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ओहदा है, कोई ताकत है, कोई दुनियावी मनसब है, कुछ के पास नहीं है। लेकिन वक्त एक ऐसी कीमती चीज़ है जो सब लोगों के पास मौजूद है। अब शर्त यह है कि इसको सही करके तरतीब दिया जाए, अपने औकात को फारिग ना गुजारा जाए। मुझे भी एक दिन एक दोस्त ने कहा था कि मैं बोर बहुत होता हूँ, तो मैंने कहा यार शायद हम भी होते हों, लेकिन अब बोर होने का वक्त बचा कोई नहीं ज़िंदगी में। अब इतना टाइम नहीं है कि बोर हुआ जाए। किसी न किसी काम बंदा लगा रहे, तो फिर ऐसा महसूस होता है कि बोर होने के लिए कोई गुंजाइश ही ज़िंदगी में बाकी नहीं बची। अगर आप चीज़ों को मैनेज ही नहीं करते, हमारा वक्त कैसे गुजरता है भला। जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा ज़ाया कर आए हैं ज़िंदगी में पीछे और कर रहे हैं, वो वक्त है। इसे हम बड़ा कीमती बना सकते थे। हीरे मोती से ज़्यादा कीमती वक्त के लम्हात थे जो हमने बड़ी बेदर्दी से ज़ाया, बड़ी बेदर्दी से। कहाँ कहाँ ज़ाया हो रहा है, होटलों में, कहवा खानों में, गप्पों में, गीबतों में, चुगलियों में, दूसरों को नीचा दिखाने में, साजिशें करने में। हमारे यहाँ लोग साजिशों में वक्त ज़ाया करते हैं। हमारे यहाँ लोग मोबाइलों पे वक्त ज़ाया करते हैं। फजूल किस्म की हमारी अबहास है जिनमें वक्त ज़ाया होता है। इस ज़ाया होने वाले वक्त ने हमसे हमारा बड़ा कुछ छीना है।
ہمیں بڑی ناکامیوں میں لا کھڑا کیا. وہ ناکامیاں ہم دوسروں کے اوپر تو ڈالنے کو تیار ہو جاتے, اس کا الزام تو مختلف جگہ پہ دھر دیتے ہیں, پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی میں وقت بڑا ضائع کیا. میرے رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فرصت. یہ نعمتیں ہیں تیرے پاس. اگر تو تندرست ہے بہت بڑی نعمت تیرے پاس, اور اگر تیرے پاس فراغت ہے تو سمجھ لیں رب نے موقع دیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا, اللہ نے موقع دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا, رب نے موقع دیا ہے تجھے خیر کرنے کا, اللہ نے موقع دیا ہے کثرت سے سجدے کرنے کا, مالک نے تجھے موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا, اللہ نے موقع دیا ہے دعائیں مانگنے کا, نوافل پڑھنے کا, اذکار کرنے کا, تسبیحات پڑھنے کا, لیکن ہم نے ضائع کر دیا ٹائم کو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر. ہر پارے کی ایک جلد ہے, 8 جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے. ساری زندگی دین کی خدمت کی. کس طرح کر لی؟ اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے طے کر لیا تھا. وہ 1 بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ سپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لو بھی 1 بج گیا. یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے, ٹائم مرتب کی چیزیں. مفتی صاحب گزر گئے, ہو گیا ٹائم, تو کہتے ہیں کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے تو واقعی 4:45 ہوئے ہو. طے شدہ زندگی گزاری, اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی. انہوں نے پڑھا بھی لیا, لکھ بھی لیا, اور انہوں نے ہزاروں صفحات لکھے, خدمت بھی کی, اور وہ سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوگا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے, وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو, میں آج آیا ہوں, آج کے بعد نہیں آؤں گا. آج کا کام آج کر لو, میں کل نہیں آؤں گا. جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا. جس کی آج تلاوت رہ گئی, جس کا آج درود پاک رہ گیا, جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے, جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے, کل کر لیجئے گا. تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا؟ اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے, یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو, یعنی مینج کر لو, طے کر لو, معاملات کو مرتب کر لو, اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, تو پھر تم اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کاٹ دو گے. اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا. اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگھلتا ہے وقت, کالے بال سفید ہو جاتے, سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی, تندرست وجود بیمار ہو جاتا. اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگھلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگھل رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں دن بڑھ رہے ہیں, حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے, دن کم ہو رہے ہیں. ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اپنے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں, معاملات زندگی ہے, اس پر خوب توجہ دیں اور خوب محنت کریں اور چیزوں کو طے کر لیں. اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے. لیکن میرے بھائی اگر سوچنے میں, سمجھنے میں, سیروں میں, آنے جانے میں, میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ زندگی شگل میلے میں گزر گئی لوگوں کی, شگل میلے, یا بیسوں میں یا شگل میلے میں. 2 گلیاں چھوڑ کے مسجد ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 15 بندے اکٹھے ہو کے مسجد جاتے ہو کسی گلی سے, 15 20 جا رہے ہیں, آؤ چلیں یار سارے جمعے کا ٹائم ہو, اس طرح نہیں اکٹھے ہوتے. 7 گلی میں جانا ہے. لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ سیر کے لیے جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی ہے ایک محلے سے. انہی سے کہا جائے کہ میلہ ٹھیلا لگا ہے وہاں جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی. 7 والی گلی جانے کو تیار نہیں. میرے بھائی جنت انسان کی کامیابی کا مقام ہے. جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم کامیاب ہو کر فلاح پا کے جائیں گے.
जन्नत वो जगह है जहां कोई हसरत बाकी नहीं रहेगी, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। और जन्नत के अंदर वो नेमतें हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार की हैं, न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, ना तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा कि ये भी हमें मिलेगा। वो सारा कुछ भी अल्लाह तुम्हें जन्नत में अता करेगा। लेकिन हजरत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जन्नतियों को भी एक हसरत होगी। फरमाने लगे मैंने रसूल पाक से सुना है, फरमाने लगे मैंने हुजूर से सुना है कि जन्नती भी उस वक्त पर हसरत करेंगे जो वक्त उनसे ज़ाया हो गया और खुदा के ज़िक्र में नहीं गुजर सका। वो हसरत करेंगे कि ये लम्हा हमने ज़ाया कर दिया, अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजार दिया, खैर के जुमले के बगैर गुजार दिया, दरूद व सलाम के बगैर गुजार दिया। वक्त का ज़ाया होना इतनी बड़ी हसरत है कि जिस पर अहले जन्नत भी हसरत करेंगे ये हमसे क्या हो गया। तो जो हसरत कल करनी है वो आज ना कर लें, बचा ना लें अपने वक्त को, ज़ाया होने से बचा ना लें। हम कभी पलट के देखें ना तो हमारी बहुत सारी महरूमियों का सबब यह है कि हमने सुस्ती बड़ी की। मैं कई दफ़ा गौर करता हूँ ना, ज़ाती तौर पर तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में बहुत सारे और काम भी हो सकते थे लेकिन सुस्त हो गए। क्या ही अच्छा था 1 घंटा और कम सो लेते, क्या ही अच्छा था कि थोड़ा और आगे बढ़ लेते। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तू हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को लेकर के आएँ। आप जब कुछ चीज़ों को लाएंगे, कुछ करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना, जनाब फ़ारूक आज़म हमेशा काम करते थे, हमेशा ड्यूटी करते थे और उन्होंने बड़ी ड्यूटी की ज़िंदगी में, बड़ा काम किया। हम ना सो जाते हैं, हम आराम करते हैं, बल्कि मर्ज़ी की नींद है, मर्ज़ी का जागना। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सख्त धूप थी मदीना मुनव्वरा में और सब लोग सो रहे थे, तो मैं किसी काम के लिए छत पे गया तो मैंने देखा कि एक बूढ़े शख्स हैं तो वो ऊँटों को हाँकते हुए आ रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मुझे मिले तो मैं इन्हें समझाऊँ कि सारी दुनिया जो सो रही है तो आप ही अपने ऊँटों को छोड़ दें और कुछ देर आराम कर लें। इतनी कड़ी दोपहर लगी हुई, इस वक्त भी आप ऊँटों के पीछे। फरमाते हैं मैं छत पे रहा कि ये करीब आते हैं तो समझाता हूँ, लेकिन वो करीब आए तो मैं तड़प ही गया। वो आम शख्सियत तो नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं रदी अल्लाह ताला। मैंने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन इस धूप में आप ऊँटों के पीछे सारा ज़माना सो रहा है, किसी गुलाम को फरमा देते। तो आप फरमाने लगे ये माले गनीमत के ऊँट हैं, गुलाम की ड्यूटी तो नहीं ना, ड्यूटी तो मेरी है ना मुसलमानों का माल संभालने की। फरमाया ये चले गए थे, दिल में ख्याल आया कि उमर से इसके बारे में भी तो क़यामत में पूछा जाएगा ना। तो जो सोने वाले हैं वो सो रहे हैं, पर मेरी तो ड्यूटी है ना, मुझे तो जागना है ना। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना क्योंकि चोरों की रखवाली है। सोने वालों, एक तो सोने से ये मुराद है ना, और एक सोने से मुराद सोना है जो बड़ा कीमती होता है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। हज़रत मुआविया बिन खुदैज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं इस्कंदरिया की फ़तह हुई तो मेरी ख्वाहिश हुई जनाब उमर को जाके खुशखबरी सुनाऊं, लेकिन जिस वक़्त मैं मदीना शरीफ पहुंचा ना तो सब लोग दोपहर का आराम कर रहे थे। अब हमारे आराम में कोई खलल डाले सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा को भी इजाज़त नहीं होती, और फिर अगर कोई सोते हुए हमें उठा दे और हम जाग जाएं तो फिर जो हमारा रवैया होता है, अल्लाह ही खैर करे। बादशाह सलामत को जगा दी है, हम बहुत सारे माज़अल्लाह अदब अदाब भी भूल जाते हैं, नींद ज़ाया कर दी। तो हज़रत मुआविया बिन खुदैज रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं मदीना शरीफ आया, दोपहर का वक्त था, इस्कंदरिया की फ़तह हो गई, खुशखबरी सुनानी थी। तो मदीना शरीफ जब मैं पहुंचा तो सब लोग आराम कर रहे थे। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा सैयदना फ़ारूक आज़म के घर जाना। मैंने कहा शाम को बात करूंगा। शाम को मेरी मुलाकात हुई, गोया असर के बाद मुलाकात हुई, जब मगरिब में मुलाकात हुई तो मैंने कहा हुजूर वो मैं
اب مبارک ہو اللہ نے فتح دے دی، تو آپ فرمانے لگے یار میں تو بڑی دیر سے منتظر تھا، سو نہیں سکا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں تو اسی لیے نہیں آیا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے۔ تو آپ فرمانے لگے آرام میں کیا کرتا تھا پر خلیفہ بننے سے پہلے اب کہاں وقت ہے میرے پاس، اتنی ذمہ داریاں ہیں، کہاں آرام کرتا ہوں۔ اور پھر رو پڑے اور فرمانے لگے میں تو رات کو بھی کم سوتا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کے کام دیکھتا رہتا ہوں اور رات ہوتی ہے تو رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں، میں نے تو رات کو بھی سونا کم کر دیا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری میرے بھائی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہماری سستی بنی، ہماری کاہلی بنی، ہماری لاپرواہی بنی۔ بہت سارے افسران ایسے ہیں جن کے عملے کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کے باہر آ کے چیک کرنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے اداروں کے سربراہان ہیں کہ جو اپنے دفتر سے اٹھ کے باہر آ کے دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پرکھتے نہیں، دیکھتے نہیں، محاسبہ ہی نہیں کرتے تو پھر چیزیں شترے بے مہار ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں چیزوں کو مینج کریں۔ نوجوانوں نے تو بالکل طے کر لیا ہے کہ مرضی سے سونا ہے اور ہر کام الٹ کرنا ہے۔ کوئی نوجوان ملنے آیا تھا تھوڑے دن پہلے دوپہر کو، تو میں نے کہا کھانا کھلائیں، تو کہنے لگے پیر صاحب ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا میاں 12:30 جس نے ناشتہ کیا ہے تو دوپہر کا کھانا 6 بجے کھائے گا، اور رات تیری کب ہوگی؟ یہی ہے نا کہ 12:30 اماں تو بیچاری بڑھاپے میں اٹھ کے پکا کے نہیں دے گی، تو برگر ہی کھائے گا، اور سویرے وہ ہضم نہیں ہوگا، پھر تو دوائی بھی کھائے گا۔ جب آپ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، رات رب نے سونے کے لیے بنائی اور دن جاگنے کے لیے، تو جب الٹ کرو گے جوانوں تو صحت پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ سستی پیدا کرتی ہے، اور رات کی نیند آپ کی تھکاوٹیں دور کرتی ہے۔ تو جس چیز نے آپ کو سست کرنا ہے اس پر توجہ زیادہ ہے، اور جس چیز نے آپ کو طاقتور کرنا ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں۔ وقت پر رات کو سونا اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ میری بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اور جوانوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لینا اور کمزور پڑ جانا، یہ بھی چیزیں انسان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں۔ کیوں ریٹائر ہوں؟ کبھی تلاوت سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی درود و سلام پڑھنے سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی معاذ اللہ کثرت نفل سے بھی بندہ، نوافل سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے۔ اللہ اللہ کریں، کچھ کام کریں۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلے قاضی القضاء ہیں امت کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں، چیف جسٹس بنایا تھا ہارون رشید نے آپ کو۔ ساری زندگی علم پڑھنے میں، علم پڑھانے میں گزری۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ہمیشہ سیکھنے کا، طلب کرنے کا، اس پر بڑے شوق سے عمل کیا۔ آخری وقت آیا تو بڑے بیمار ہو گئے تھے۔ شیخ ابراہیم ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے گیا تو آپ نا اتنے علیل تھے کہ بے ہوشی کے عالم میں آپ آرام کر رہے تھے۔ میں بیٹھا تو ہوش آیا۔ ساری زندگی علم پڑھانے میں، دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں، لوگوں کو بتانے میں، تحقیق کرنے میں گزر گئی۔ آنکھ کھلتے ہی نا مجھ سے کہنے لگے اچھا ہوا ابراہیم تم آ گئے، ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا۔ میں نے کہا حضور اس حال میں بھی؟ تو کہنے لگے اچھا نہیں دین پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے دنیا سے چلے جائیں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ کہتے میں اتنا متاثر ہوا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، شوق ابھی بھی علم کا ہے، آخری ہجکیاں ہیں اور علم کا ابھی بھی شوق ہے۔ فرماتے ہیں ان کی طبیعت میں بڑی نکات تھی، مسئلہ بتایا، پھر لیٹ گئے۔ میں نے سلام لی اور جب میں ان کے دروازے سے آگے گزرا تو پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے امام ابو یوسف کا وصال ہو گیا۔ آخری دم تک ان لوگوں نے اپنے معاملات کو نہیں چھوڑا، چیزوں کو مینج کر کے رکھا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے لگے، تمہیں پتہ لگ جائے قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہو، تو فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اسے بھی لگا ہی دینا، لگا دینا، خیر کا کام کر ہی لینا۔ وہ جو تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو وہ بھی انتظار میں نہ گزار دینا کہ قیامت آ رہی ہے تو انتظار کروں، فرمایا وہ پودا بھی لگا دینا تاکہ اس کا ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں پہنچ ہی جائے۔
کیوں وقت ضائع کریں، کیوں لمحات ضائع کریں، کیوں ایسا کام کریں جو ہمارے لیے بڑی مشکل کا باعث ہے؟ ہم نے ابھی تک طے نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ میں دراصل ہوں کیا، میرا سفر کیا ہے، میں نے جانا کدھر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی تک ساری توجہ دوسروں پر ہے، اپنے اوپر توجہ کر ہی نہیں سکے۔ ہم نے طے ہی نہیں کیا، اور جو کام کرنے والے تھے 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، 39 سال، پورے 40 نہیں، لیکن وہ کروڑوں بار درود و سلام بھی پڑھ گئے، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید بھی ختم کر گئے۔ پچھلے ان سے قبل گزرنے والے بادشاہوں کی زیادتیاں معروف تھیں، لیکن وہ آئے تو نظام حکومت کو عدل سے بھی بھر گئے۔ لوگ بڑی بڑی آسائشوں میں زندہ تھے، انہوں نے بادشاہی میں فقیری کر کے بھی دکھا دی۔ انہوں نے اس طرح کا نظام دنیا کو دے دیا کہ زکوٰۃ دینے والا ملتا تھا، لینے والا ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ 39 سال کی عمر میں سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے، سارا کمال حاصل ہو گیا۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی جو ظاہری عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہے، اور 23 سال حضور کا دور تبلیغ ہے، اس میں 27 جنگیں لڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 27۔ اس کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کفار سے مقابلہ کیا، طائف سے لے کر تبوک تک کے سفر کیے۔ میرے اور کائنات کے محبوب علیہ السلام نے ان 23 سالوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں زمین سے لے کر جنت تک اپنے مقدس کانوں سے سماعت بھی فرمائیں۔ اپنے غلاموں کو اتنے درجوں تک حضور نے پہنچایا۔ حضور نے پوری دنیا میں ابلاغ دین بھی کیا، کتاب و سنت بھی سکھایا، نبی پاک نے واعظ و نصیحت بھی فرمائی، جنگوں اور غزووں میں بھی وقت دیا۔ کفار کے ساتھ جہاں معاہدے کرنے تھے وہ معاہدات بھی حضور نے کیے، لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود اپنی ازواج کو بھی وقت دیا، ان کی خوشیاں انہیں فراہم بھی کی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود میرے محبوب نے سیدہ فاطمہ سے، سیدہ رقیہ سے، سیدہ ام کلثوم سے، بڑی سب سے صاحبزادی سیدہ زینب، ان سب سے محبت بھی فرما لی۔ اور ان 23 سالوں میں حضور کے کنوں پہ امام حسن بھی کھیلے اور گود میں امام حسین بھی کھیلے۔ سارا ہی وقت حضور نے مینج کیا، سارا وقت حضور نے مینج کیا، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طے کر کے دے لی۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو مرتب کریں۔ ہمارا اتنا وقت بے معنی، بے مقصد گزر رہا ہے، بے مقصد۔ اور ایک بات آخر میں اور بھی آپ سے عرض کرنی ہے، ان لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ سست لوگوں کے پاس بیٹھو گے نا تو سستی آئے گی، ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے نا جو کچی کچی مایوس باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ، تو آپ کے اندر وہ باتیں بھر دیں گے۔ صحبت نہ چاہتے ہوئے بھی بندے پر اثر ڈالتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان لوگوں کی کہ جو آپ کو تازہ دم رہنا سکھائیں۔ اقبال نے کہا پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بکریوں کے بیچ نا شیر کے چھوٹے سے بچے نے رہنا شروع کر دیا تھا، تو صحبت بکریوں کی تھی نا، اس کا بھی ذوق اسی طرح کا بن گیا۔ کچھ لوگ ناکام لوگوں کے اندر وقت گزارنے لگتے ہیں تو اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کر بیٹھتے، اس کا بھی اسی طرح کا ذہن بن گیا۔ تو ایک دن شیر نے آ کے جب دھاڑا تو بکریاں دوڑی، تو وہ شیر حالانکہ جوان ہو گیا، وہ بھی دوڑ گیا۔ شیر سمجھ گیا کہ بکریوں کی صحبت نے بکری کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ باقی باتیں تو بعد میں اسے یاد کرانا ہے کہ تو شیر ہے۔